السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس ملاقات میں ہم اس فتح کا تذکرہ کریں گے جسے سیرت کی کتابوں میں فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی مکہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، وہی مکہ جہاں کے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، وہی مکہ جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے اخلاق دیکھے تھے، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کو ستایا گیا، مارا گیا، پریشان کیا گیا، وہی مکہ جہاں کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، ساحر، پاگل، دیوانہ، شاعر اور نہ جانے کون کون سے القابات سے پکارا گیا، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے موجود تھے، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر آپ کے چچا ابو طالب نے ساتھ دیا، وہی مکہ اب مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور جب مسلمانوں نے فتح کیا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ فتح عظیم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے لشکر کی مدد کی، اور جس کے ذریعے اللہ نے اپنے گھر کو، اپنے شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ان کو عزت دی۔ اور یہ وہ فتح ہے جس کے ذریعے اللہ نے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ وہ فتح ہے، یہ وہ جیت ہے کہ جس سے آسمان والے بھی خوش ہوئے، یہ وہ جیت ہے جس سے زمین بھی چمک اٹھی اور چمک دمک میں اس کے اضافہ ہو گیا۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں اس فتح کی، فتح مکہ کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو جانتے ہیں۔ آپ 2 سال پیچھے چلیں۔ 2 سال پیچھے جب آپ جائیں گے، سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، کافروں نے روک لیا تھا اور پھر صلح ہو گئی تھی۔ صلح میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، ایک دفعہ یہ بھی تھا، صلح میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جو شخص محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور جو کافروں کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ صلح مکمل ہو جانے کے بعد بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے تھے، اور بنو بکر یہ کافروں کے عہد و پیمان میں، قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ سلسلہ چلا، امن کا، صلح کا دور چلا۔ 6 ہجری مکمل ہوئی، سن 7 ہجری کا پورا سال گیا، سن 8 ہجری کے 7 مہینے گزرے، رجب تک کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ آیا تو بنو بکر نے چپکے سے اور جو ہے چھپ چھپا کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو بکر قریش کے ساتھ تھے تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب بنو خزاعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل تھے، امن کا دور چل رہا تھا، لیکن ان دونوں قبیلوں میں بہت زمانے سے کشاکش اور دشمنی، عداوت چلی آ رہی تھی۔ اسی لیے ایک رات موقع پا کر کے بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جب وہ وتیر نامی چشمے پر موجود تھے، اور یہ حملہ اچانک ہوا۔ اس میں مشرکین بھی شامل تھے اور انہوں نے ہتھیاروں کی سپلائی کی تھی۔ گویا یہ حملہ کر کے قریش نے اور بنو بکر نے وہ صلح جو ہوئی تھی، جس کو ابھی مکمل 2 سال نہیں ہوئے تھے، اس صلح کو، اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے لوگ حرم میں پہنچے تو وہاں تک ان کا تعاقب کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا۔ عمر بن سالم خزاعی نام کا ایک بندہ بھاگا بھاگا مدینہ پہنچا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لے لے کر، اللہ کے نام
اسلام کی دہائیاں دے دے کر اس نے مدد کے لیے پکارا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی، بنو خزاعہ تمہاری مدد کی گئی، اور اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی یہ بنو خزاعہ کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری تفصیل رکھی۔ ادھر جب بھانڈا پھوٹ گیا، جب راز ظاہر ہو گیا اور مکہ والوں کو یہ لگا یہ خبر مدینہ پہنچے گی اور پہنچ چکی ہے، تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، امیر تھے، قائد تھے مکہ والوں کے اور کافروں کے، تو وہ بھاگے بھاگے مدینہ پہنچے، بھاگے بھاگے مدینہ پہنچے۔ بدیل بن ورقہ سے راستے میں ملاقات ہوئی، کہا تم محمد کے پاس سے آ رہے ہو، انہوں نے انکار کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان نے یہاں وہاں دیکھا اور ان کو ایسے کچھ نشانات یا نشانیاں ملی جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ بدیل بن ورقہ یہ محمد کے پاس سے واپس آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے اور سیدھے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، اور ام حبیبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہیں، ام المومنین ہیں، زوجہ نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے جو کہ ان کی بیٹی تھی، تو انہوں نے بیٹھنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، ام حبیبہ نے بستر سمیٹ دیا، بستر الگ کر دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ام حبیبہ نے جواب دیا، کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ایک مشرک آدمی ہیں، نجس آدمی ہیں، ناپاک آدمی ہیں، آپ اس بستر پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ تمہارے شر میں اضافہ ہوا ہے، اس دین کو قبول کر کے تمہارے شر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ جملہ انہوں نے ادا کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہا، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا چاہا، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرنا چاہا، انہوں نے سختی سے جواب دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے بات کرنا چاہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان سے بات کرنا چاہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ پھر اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، پھر سے کہا، قرابت کا واسطہ دیا، دیگر چیزوں کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے سب سے اچھی بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ میں یہاں پر امان کا اعلان کر دوں، امن و امان کا اعلان کر دوں۔ کہا جاؤ کر دو۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا، مدینہ میں شہر میں اعلان کر دیا، امان والی بات اعلان کر دی کہ امن و امان کا دور ہے، امان کا انہوں نے اعلان کر دیا اور واپس مکہ پہنچے۔ اس سے پہلے ابو سفیان جب نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ ابو سفیان تمہارے درمیان آئیں گے، اور ابو سفیان آئے، بات چیت ہو گئی، بلکہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہی اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ گئے تھے کہ معاہدہ باقی رہنا چاہیے، صلح باقی رہنا چاہیے، ایک غلطی ہو گئی، معافی مانگنے کے لیے گئے تھے، کیا معاملہ رہا؟ محمد نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں گئے تھے، پوری سٹوری، پورا واقعہ سناؤ۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ میں نے محمد سے بات کی، کوئی جواب نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کہ میں نے ابو بکر سے بات کی، کوئی جواب نہیں ملا۔ عمر سے بات کی، اس کو سب سے کٹر دشمن پایا۔ علی سے بات کی تو علی سب سے زیادہ نرم ثابت ہوئے اور انہوں نے ایک بات کہی، کہا انہوں نے کیا بات کہی تم سے؟ کہا کہ امان کی بات کہی ہے۔ تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے کہا انہوں نے تم سے مذاق کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ اپنے آپ میں مشغول ہو گئے۔ اور ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعہدی کی وجہ سے جو عہد نامہ توڑا گیا، جو ایگریمنٹ توڑا گیا، اور بنو خزاعہ پر جو بنو بکر کی طرف سے اور قریش کی مدد کی وجہ سے جو حملہ کیا گیا، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، تدبیر کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے حالات کیسے ہوئے، نبی نے کیسے پلان بنایا، کس طریقے سے تدبیر کی، آپ نے کیا کیا، کیسے آگے بڑھے، کتنا لشکر روانہ ہوا، ان ساری چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔